الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے ہم نے پہلے 3 ویکس میں سورۃ الانفال کے 2 رکوع اور حدیث نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کیا. اس ہفتے میں ہمارا سلیبس حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 پر مشتمل ہوگا. حدیث نمبر 3: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ کی درسی کتاب کی حدیث نمبر 3 ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا. خیر کہتے ہیں بہترین، کم تم میں سے، من جس نے، تعلم کہتے ہیں سیکھنے کو، جس نے قرآن کو، القرآن قرآن مجید، جس نے قرآن مجید کو سیکھا، وعلمہ اور اس کو سکھلایا. تو اس حدیث مبارکہ میں دراصل قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی گئی ہے. ہمیں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم قرآن مجید کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اب تشریح کی طرف ہم آتے ہیں. تو عزیز طلبہ، آپ نے جس طرح کی حدیث میں پڑھا کہ سب سے بہترین انسان حدیث نبوی میں اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو خود بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر اسے دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے. اب ہم لفظ قرآن کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کسے کہتے ہیں، لفظی مفہوم اس کا کیا ہے. یہ لفظ قرآن جو ہے یہ قراءتن سے بنا ہے. لفظ قرآن لفظ عربی کے لفظ قراءتن سے بنا ہے جس کے معنی پڑھنا اور جمع کرنے کے ہیں. کیونکہ قرآن مجید کو بار بار پڑھا جاتا ہے اور اس میں اللہ کی نشانیاں جمع کر دی گئی ہیں، اس لیے اسے قرآن کریم کہتے ہیں. اب اصطلاحی مفہوم، کیا ہر وہ چیز جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اس سے ہم قرآن کہیں گے؟ نہیں. اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان آخری الہامی کتاب جو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی، اسے قرآن مجید کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر سن لیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری الہامی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی کہیں گے. اب قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا، جس قدر استطاعت ہو اس کو یاد کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، یہ ہے قرآن مجید سیکھنے کا مفہوم. جو کہا گیا حدیث مبارکہ میں خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے. تو سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سیکھتا ہے کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے. پھر جس قدر اس کے پاس استطاعت ہے
حافظے کی استطاعت ہے یا وقت کی استطاعت ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے، اس کی آیات کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہم کہیں گے قرآن سیکھنا۔ اور آپ حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو دونوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، قرآن سیکھنے والے اور پھر اسے سکھانے والے کو۔ تو قرآن مجید سکھلانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت، پڑھنا سکھانا کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کروانا، قرآن مجید کی تعلیمات کو دیگر لوگوں کو سکھلانا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے، قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے، تو یہ ہے قرآن مجید سکھانے کا مفہوم۔ تو جو شخص بھی ایسا کر رہا ہے، قرآن مجید کو خود بھی سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سکھلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بہترین انسان ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں اتنا اہم ترین پیغام ہے کہ جس کے لیے اتنی بڑی بشارت دے دی گئی ہے اس کے سیکھنے والے کو اور سکھانے والے کو۔ تو دراصل قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہم اس کلام مجید کے ذریعے ہی ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری کامیابی کا رستہ کیا ہے اور ہمارے اللہ تعالی اور پروردگار عالم اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری گائیڈ لائن ہے، ہمیں یہ رہنما اصول فراہم کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے چند گوشوں کی طرف رہنمائی کرتا ہو، بلکہ یہ زندگی کے ہر پہلو کی طرف رہنمائی کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی ہو یا آخرت سے ہو، چاہے وہ معاشی ہو یا معاشرتی ہو، سیاسی ہو یا سائنسی ہو۔ ہر دنیا کے علم جو ہے وہ اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ حضرت کہ جناب انسان آپ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں آنے والی مصیبتوں کا، تکلیفوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنے اللہ کو خوش کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ باقی آسمانی کتابوں کی طرح صرف یہ کچھ عبادات تک اس کا دائرہ کار محدود نہیں ہے، چند اخلاقی تعلیمات تک اس کا دائرہ کار محدود نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر قسم کے تمام پہلو، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا آخرت سے متعلق ہوں، معاشی ہوں، ان کا تعلق اکنامکس کے ساتھ ہو یا معاشرتی ہوں، سوشل کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ سائنس، پولیٹیکل سائنس کے ساتھ ہو یا سائنسز کے ساتھ ہو، ان سب علوم کے بارے میں یہ ہمیں تا قیامت رہنمائی فراہم کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس طرح سے کامیاب ہو کر اپنے اللہ کے پاس پیش ہو سکتے ہیں۔ اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں کیا کہ اس دنیا میں چھوڑ دیا کہ بس یہاں تک کچھ عرصہ رہو اور اس کے بعد واپس آ جاؤ، نہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل گائیڈ لائن فراہم کر دی ہے، لیکن یہ گائیڈ لائن کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سب سے پہلے تو پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کو جس حد تک ہم یاد کر سکتے ہیں یاد کرنا ہے، پھر اس پر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تو تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو نہ پڑھا، اس کو نہ سیکھا، اس کو نہ سمجھا، تو پھر یہ ہماری کامیابی کے بجائے ہماری ناکامی کا سبب بن جائے گی، جس طرح کہ آگے احادیث میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ تو دنیاوی زندگی میں اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف جو توجہ دلائی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے
وہ اس کو پسے پش نہیں ڈالتے، بلکہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس سے رہنمائی فرما رہے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو یہ دراصل ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، کہ قرآن کو آپ نے ایسے نہیں ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھ کر فارغ ہو گئے، نہیں، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، تاکہ ٹھہر ٹھہر کر آپ کو اس کا مفہوم صحیح طرح سے سمجھ میں آ سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب کسی چیز کو آپ غور سے آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو وہ تب آپ کے دماغ میں صحیح طرح سے بیٹھے گی۔ اگر آپ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھ کر گزر جائیں گے تو پھر آپ اس کا مکمل طور پر وہ حق ادا نہیں کر سکیں گے جو اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور دوسرا ادب قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نبویہ بھی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم کے بارے میں رہنما اصول فراہم کرتی ہیں، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن مجید کا ماہر شخص کا آخرت میں حساب معزز اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا رہن سہن اللہ تعالیٰ اعلیٰ معزز فرشتوں کے ساتھ مقرر فرمائے گا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو دنیا جس کے پاس پیسے سب سے زیادہ ہوں گے، جس کے پاس دنیا کا سامان سب سے زیادہ ہوگا، جو یہاں پر بہت زیادہ سخاوت کر کر گیا ہوگا، نہیں، یہ اعزاز جو ہے جو معزز فرشتوں کے ساتھ جس بندے کو یہ موقع میسر آئے گا، وہ کون شخص ہے؟ جو قرآن مجید کا ماہر ہو، جو قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا شخص ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، وَالْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرنے والا ہے، شافع سفارش کرنے والا ہے، مشفع ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ من جعلہ امامہ، جس نے قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیا، قائد بنا لیا، رہنما بنا لیا، قادہ الی الجنہ، وہ اس کو جنت کی طرف اپنی قیادت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس نے اس قرآن مجید کو ٹھکرا دیا، اس کو چھوڑ دیا، ساقہ الی الجنہ، یہ اسے جہنم کی طرف دھکیل کر لے جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کو جو پڑھتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا تو یہ قرآن مجید اس کے لیے جنت کا سفارشی ہوگا، اور جس نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا تو یہ اس کا شکایتی بن جائے گا، اس کے خلاف شکایت کرے گا، اور جس کی شکایت قرآن مجید کر دے تو بتائیے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی حدیث میں فرمایا، زینوا اصواتکم بالقرآن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اپنی آوازوں کو خوبصورت بنایا کرو قرآن مجید کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیا اور نہ اس کے آداب کا خیال رکھا، نہ اس کے مقامات کو صحیح طرح سے دیکھا۔ تو قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھو، جتنا کوئی خوبصورت قرآن کے ساتھ آواز کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر دیا جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ، یعنی اپنی تلاوت جو ہے وہ خوبصورت آواز میں کرو، تو جو جتنی خوبصورت آواز میں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا، ھذا القرآن مأدبۃ اللہ من استطاع منکم ان یتعلم منہ شیئا فلیفعل، کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، من استطاع منکم ان یتعلم منہ، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ سیکھنا
شیئن کچھ بھی فلیفعل تو وہ ضرور سیکھے۔ تو اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس طرح کے دسترخوان پر طرح طرح کی انواع و اقسام کی اشیاء کھانے کے لیے موجود ہوتی ہیں اور وہ اس دسترخوان پر بیٹھنے والے شخص کو کے لیے لذت فراہم کرتی ہیں، ذائقہ فراہم کرتی ہیں، تو جو شخص قرآن مجید بھی اللہ کا دسترخوان ہے، اس پر بھی دنیا کے طرح طرح کے علوم اور فنون موجود ہیں، جو بھی ان میں سے جس چیز کو بھی لینا چاہتا ہے وہ آئے، اس سے اپنا حصہ لے لے، اور جس طرح کے دسترخوان میں سے جتنے بھی لوگ کھائیں، ایک بڑا دسترخوان ہو، اس میں سے لوگ جتنے زیادہ بھی کھاتے جائیں گے اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کا یہ قرآن بھی دسترخوان ہے، جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے جائیں گے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اب اس حدیث کا عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، حاصل کیا ہے، ریزلٹ کیا ہے؟ تو اس حدیث کا ریزلٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ اس قرآن مجید کی بدولت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 4، من صلی علی مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ۔ من کا مطلب ہے جو، صلی درود بھیجے، علیہ مجھ پر، مرتن ایک دفعہ۔ من جس نے، صلی درود بھیجا، علیہ مجھ پر، مرتن ایک دفعہ، فتح اللہ، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، اللہ اللہ تعالی، اللہ تعالی کھول دیتا ہے، لہو اس کے لیے، بابن ایک دروازہ، من العافیہ عافیت سے۔ من صلی علیہ مرتن جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالی اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں کا جو درس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ میں قرآن درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ہمیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو کہا گیا عافیت، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یہ عافیت کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو عافیت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تندرستی اور سلامتی۔ تو مراد کیا ہوا کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود مبارک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی سلامتی اور صحت کاملہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایمان بھی اللہ تعالیٰ اس کا محفوظ کر دیتے ہیں شیطانی حملوں سے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جیسے فرمایا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اب یہ درود کا کیا مطلب ہے؟ تو درود کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے برکات کے نزول کے لیے جو نصوص دعائیہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں انہیں درود کہا جاتا ہے۔ یعنی برکات کے نزول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعائیہ الفاظ کہے جاتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ درود کہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو درود پاک پڑھنے کا جو اس قدر حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے، تمام انسانیت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس راستے میں کتنی تکالیف دی گئیں، کس قدر پریشان کیا گیا، زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجیرن بنا دی گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہادری اور استقامت کے ساتھ اس میدان میں کھڑے رہے ہیں۔ یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر بڑا احسان ہے کہ جس کو ہم کبھی اپنی ساری زندگی بھی لگا کر چکا نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان تکالیف اور ان مصائب اور ان پریشانیوں کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو اور اپنے عمل سے
اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے بطور اسوہ حسنہ، ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم کیسے زندگی پر چلیں۔ ایک ہمیں رول ماڈل آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ تم نے کس طرح سے چلنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس طرح سے ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا سونا کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر دی، لیٹنا کس طرح سے ہے اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غرض سواری پر کس طرح سے بیٹھنا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فراہم کر دی، غرض زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کھلی کتاب کی بات تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے اپنے اسوہ حسنہ کو پیش کیا کہ ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ بھی تو اللہ کے شاگرد تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر احترام کے ساتھ اللہ کی بات کو سنا ہے۔ تو شاگرد کیسا ہونا چاہیے، استاد کیسا ہونا چاہیے کہ استاد کا کس طرح سے اپنے شاگردوں کی تربیت کرے، کس طرح سے انہیں بات کو سمجھائے، اور ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو غرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے تمام معمولات کو ہمارے سامنے پیش کر دیا اور سمجھا دیا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ تو سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ اور اب یہ محبت کی عملی شکل کیا ہے؟ عملی شکل یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت و عقیدت کے اظہار کے لیے کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں۔ تو یہ اس سے پتہ چلے گا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیج کر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب یہ درود بھیجنے کا جو حکم ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آپ اگلے سال 10ویں کلاس میں پڑھیں گے یہ آیت مبارکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، وسلموا تسلیما اور سلامتی بھیجا کرو۔ تو مراد یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ دیکھیں کتنا مقدس عمل ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے فرشتے سر انجام دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اب احادیث مبارکہ میں درود کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود و سلام کے بہت سارے فضائل و برکات بیان کیے ہیں، لیکن ہم ان میں سے صرف 4 ہی کو ذکر کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے قریب ہو جائے، مقرب ہو، تو وہ کیا کیا کرے؟ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرے۔ تو یعنی قیامت کے دن اس شخص کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل ہوگی جو کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ یہ جو ترمذی ہے یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ آگے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا درجہ ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ صرف درود بھیجا اور اسے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں حاصل ہو گئی۔
اسی طرح فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، کہ جس نے جو بھول گیا درود و سلام مجھ پر پڑھنا اسے جنت کا راستہ بھلا دیا گیا۔ تو یعنی درود و سلام جو ہے وہ پڑھنا گویا کہ جنت کے راستوں کی طرف رہنمائی ہے، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس کے سامنے کیا گیا اور اس نے آپ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا یا بھولا رہا تو وہ جنت کے راستوں کو دراصل بھول گیا۔ اور اسی طرح فرمایا ان الدعاء موقف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبی، تو درود یعنی دعا جو ہے وہ اس وقت تک آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتی، اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتی، جب تک کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہیں پڑھتا۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، اللہ کے حضور پیش کر دی جائے قبولیت کے لیے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے۔ تو درود و سلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت عطا فرما دیں گے۔ تو اس حدیث میں ہمیں 4 چیزوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی۔ دوسرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود جو بھیجتا رہا وہ تو جنت کے راستوں کی طرف چل رہا ہے، لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو پڑھنا چھوڑ دیا یا بھول گیا تو وہ دراصل جنت کے راستے کو بھی بھول گیا۔ اور اگلی اہم ترین بات یہ پتہ چلی کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس وقت تک قبولیت حاصل نہیں کرتی جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ اب درود مبارک کو پڑھنے کے مقامات کون سے ہیں؟ تو دراصل درود مبارک کو جہاں پر بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت بھی متعین نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مقامات اور اوقات ہیں جہاں درود پڑھنے سے خود پڑھنے والے کے لیے بھی برکات بڑھ جاتی ہیں۔ ایک مقام کون سا ہے؟ ایک مقام ہے محفل میں۔ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں دوست احباب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، اور وہاں پر آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی ابتدا میں اور لوگ جب بھی اس عمل کو کریں گے تو اس سے اس محفل کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا، مجلس کے اختتام پر جب آپ بات چیت کے لیے دوست احباب یا والدین کے ساتھ یا عزیز و اقارب کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور اب آپ اپنی اس مجلس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس محفل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر آپ اگر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ اس محفل کو ختم کریں گے تو آپ کی جو غلطیاں کوتاہیاں اس کے اندر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اذان کے بعد بھی درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں اس وقت بھی آپ درود مبارک پڑھیں گے تو اس وقت بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت جب آپ اپنا دایاں قدم مسجد میں رکھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کا عبادت میں لکھ دیتے ہیں، اور جب تک آپ مسجد میں رہتے ہیں یہ عمل آپ کا عبادت شمار ہوتا ہے، اور جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں اور اس وقت پھر درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ اس آپ کا مسجد میں آنے اور باہر نکلنے تک کے عمل کو عبادت میں شمار کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر دعا کرتے وقت جو ہے وہ درود مبارک جو ہے اس کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دعا کی قبولیت جو ہے وہ اللہ کے حضور تب حاصل ہوتی ہے جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کے دوران درود شریف بھیجتا ہے۔ تو درود کے بہت سارے الفاظ ذکر ہوئے ہیں،
سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو، صحابہ کرام کو بھی سکھلایا ہے اور اس کے الفاظ تعلیم کیے ہیں۔ اب اس حدیث کا جو حاصل کلام ہے، یا ہم رزلٹ کہہ سکتے ہیں، یا اس کا عملی زندگی کے ساتھ تعلق کہہ سکتے ہیں، تو وہ یہ ہوگا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود مبارک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت، تو جس طرح ہم نے پہلے بتایا عافیت کیا ہے، صحت، سلامتی اور تندرستی، ایمان سے اسے سلامتی عطا فرما دیتے ہیں اور بیماریوں سے اسے تندرستی اور صحت عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی عافیت کے یہ خزانے حاصل ہو سکے۔ امید ہے طلبہ آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ نے اس کو خوب غور سے سنا ہوگا۔ تو بہرحال اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ اگلے ہفتے سے ہماری زوم کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، ان میں آپ اس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔